بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ جلن کا شکار رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو حاسد کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ ناس کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جب حاسد حسد کرنے لگے اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو حاسد انسان جو ہوتا ہے، جب اس کو حسد کی بیماری لگ جائے تو یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر وقت وہ الجھن کا شکار، جلن کا شکار ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو جھانکے تب بھی اس کو پریشانی کہ میری حالت کوئی اچھی نہیں، اور دوسروں کے پاس کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت، کوئی بہتری دیکھے تب بھی اس کو الجھن کہ یہ اتنی اچھی حالت کے اندر کیوں ہے جس میں میں نہیں ہوں، اور ہر وقت دوسروں کی بدخواہی ہی چاہتا رہے گا۔ کیونکہ حاسد تو کہا ہی اسی شخص کو جاتا ہے نا کہ دوسرے کی کوئی نعمت، کوئی اچھی حالت دے کر دل کے اندر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ نعمت، یہ اچھی حالت مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے چھین کر ختم کر دے اور اس کو بھی نہ ملے۔ یہ ہوتا ہے حسد، اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت بڑے بڑے نقصانات کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ شیطان کو جنت سے نکالنے والا یہی حسد کی بیماری تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے جنات کو دنیا سے ختم کر دیا تھا، پہلے تو اس زمین کے اندر جنات ہی رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم کے ساتھ ختم کر دیا اور ان جنات میں سے صرف ابلیس کو اپنے ہاں بلا لیا، تو ابلیس کے دل کے اندر یہی خیالات ہر وقت گردش کرتے رہتے تھے کہ میں سینئر ہوں، ایک مرتبہ زمین کے اندر رہ چکا ہوں، اب جب بھی خلافت ملے گی زمین کے اندر، جب بھی کوئی مخلوق رہے گی تو اس کی سرداری اور اس کی حکومت زمین کی ساری مجھے ہی ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کچھ اور تھا، انسان کو ہی خلافت مقدر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پیدا فرمایا، اور جب سجدے کا حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جو نورانی مخلوق تھی، جو گناہوں سے بالکل پاک تھے، نافرمانی سے پاک مخلوق تھی، فرشتوں کی مخلوق، انہوں نے تو فوراً فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، فسجد الملائکۃ کلہم، سب نے، فرشتوں نے اسی وقت سجدہ کر دیا، لیکن الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ وجہ وہی حسد تھا، کیونکہ دل کے اندر جو اس نے خیالات پکائے ہوئے تھے کہ میں نے ہی سردار بننا ہے، زمین کے اندر میں نے ہی اترنا ہے، تو ان خیالات کی وجہ سے اپنے جو خود ساختہ جو پروگرام تھے ان کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور وہ سارے پروگرام انسان کے مقدر میں آ رہے تھے، تو اسی وجہ سے جلن کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو مردود بنا دیا، فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، آج سے میری بارگاہ سے نکل جا، تو اب مردود ہے، لعین ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھے لعنتی پڑتی رہے گی، پھٹکاری پڑتی رہے گی۔ تو شیطان کو بھی یہی تکبر اور یہ حسد جو تھا وہی لے ڈوبا، تو ہر انسان کے اندر بھی جب کوئی تکبر آ جائے یا حسد آ جائے، یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو کسی بھی کام کا نہیں چھوڑتی، اور دنیا کے اندر بھی الجھن کا شکار، اور ٹوٹی پھوٹی جو دو چار نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں وہ بھی اسی حسد کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر کے ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اس طرح حسد بھی انسان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔
سمجھو کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کے لیے ایک دیمک ہے۔ جب حسد شروع ہو جاتا ہے تو انسان کی نیکیوں کو دیمک لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حسد بڑھتا جاتا ہے تو وہ دیمک نیکیوں کے اندر بڑھتا جاتا ہے، بالکل کھوکھلا کر کے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز آتی ہے غبطہ۔ غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز، کوئی نعمت دیکھ کر انسان دل کے اندر یہی توقع، یہی شوق اور رشک کرے کہ یا اللہ اس کو مبارک، جو چیز تو نے دی ہے اس کو اس سے بڑھا کر دے، لیکن مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما۔ یہ اس طرح کا رشک کرنا اور اس طرح کی اپنے لیے نعمت کی دعا کرنا، لیکن دوسرے کی بدخواہی نہ ہو، دوسرے کے لیے زوال نعمت کی دعا نہ ہو، تو یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی چیز جو شریعت کے اندر ممدوح ہے، اچھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ باقی وہ پہلی چیز حسد، یہ انتہائی بری چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی بڑے بڑے جو مقامات، بڑے بڑے جو مراتب ہوتے ہیں ان کو بھی زوال دے دیتا ہے، اور پھر انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مہلک امراض سے، مہلک بیماریوں سے ہمیں نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔